السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل فیس بک پر ہمارے ایک بھائی کو جواب دینے کے لیے لطائف اشرفی کا مطالعہ شروع کیا۔ دوران مطالعہ میری نظر پھر سے اس عبارت پر پڑی جس کو میں نے اپنی کئی تحریروں میں نوٹ کیا ہے، تو میں نے سوچا یہ عبارت بڑی خاص ہے، بڑی اہم ہے، اس پر کئی پہلو سے غور کیا جا سکتا ہے۔ تو سوچا کہ کیوں نہ آپ حضرات کے سامنے پڑھ کر اس عبارت کو رکھ دیا جائے، تاکہ آپ حضرات بھی مخدوم اشرف سمنانی کی اس بات سے اور مخدوم اشرف سمنانی کی اس تعلیم سے اپنے آپ کو مشرف کریں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مخدوم اشرف سمنانی نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ یہ آپ دیکھیے، میرے پاس ہے لطائف اشرفی کا خلاصہ جو اردو میں ہے، اور یہ لطیفہ نمبر 60واں ہے، یعنی 60واں، اور صفحہ نمبر 646 ہے، اور یہ چھپی ہے مخدوم اشرف اکیڈمی کی چھوچا شریف یو پی سے۔ یہاں مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید اور خلیفہ حضرت نظام یمنی اشرفی چشتی رضی اللہ تعالی عنہ، جو مخدوم اشرف سمنانی کی خدمت میں 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، بلکہ کئیوں سال رہے اور خدمت کی آپ کے ساتھ رہے، سفر میں اور قیام گاہ میں، خانقاہ میں آپ کے ملفوظات کو آپ ہی نے جمع کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا، لیکن میں صرف آپ کو اشارہ کرتا چلوں کہ جب حضور مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت آیا، جب آپ کا وصال ہوا، جب آپ نے اس دنیا کو خیر آباد کہا، تو اس سے پہلے حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ نے نور العین کے فرزندوں کو طلب فرمایا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ حضرت نظام یمنی اشرفی چشتی رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت سید مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید اور خلیفہ ہیں، اور ملفوظات مخدوم اشرف سمنانی کو لطائف اشرفی میں جمع کرنے والے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت مخدوم اشرف سمنانی نے حضرت نور العین کے فرزندوں کو طلب فرمایا، یعنی مخدوم الآفاق، حاجی الحرمین، سید عبد الرزاق المعروف حضور نور العین اشرفی چشتی رضی اللہ تعالی عنہ، جو جانشین مخدوم اشرف سمنانی ہیں، جن کا مزار آپ کے مزار سے بالکل قریب ہے، یعنی جہاں مخدوم اشرف سمنانی کا مزار مقدس ہے، وہاں 2 مزار ہے۔ ایک مزار حضرت مخدوم اشرف سمنانی کا ہے، اور دوسرا مزار حضرت سید عبد الرزاق جانشین مخدوم اشرف سمنانی کا ہے۔ تو ان کے فرزندوں کو حضرت سید مخدوم اشرف سمنانی نے طلب فرمایا، بلایا، اور پھر ایک بعد دیگرے سب کو آپ نے بلایا۔ یہاں لکھا ہوا ہے، پہلے شیخ شمس الدین کو بلایا، اور
ان کو تبرکات سے نوازا، پھر جو ہے شیخ حسن کو بلایا، پھر ان کو تبرکات سے نوازا، پھر شیخ حسین کو بلایا، ان کو تبرکات سے نوازا، پھر شیخ احمد کو بلایا، پھر ان کو تبرکات سے نوازا، پھر شیخ فرید کو بلایا، پھر ان کو تبرکات سے نوازا۔ اس طریقے سے آپ نے اپنے دیگر احباب کو بھی طلب کیا اور ان کو بھی آپ نے تبرکات سے نوازا، یعنی حضرت سید مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ تو حضرت سید مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جانشین مخدوم الآفاق سید عبد الرزاق نور العین رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام فرزندوں کو تبرکات سے نوازا اور سب کی تعریفیں کی۔ اگر پوری بات آپ کو پڑھنی ہے، آپ لطائف اشرفی کا لطیفہ نمبر 60واں آپ پڑھ لیجئے، ساری بات آپ کو مل جائے گی۔ میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے، اب آپ غور سے سنیے گا۔ فرماتے ہیں، لکھا ہے یہاں پر کہ جس طرح حضرت سید مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس طرح میں نے عبد الرزاق کے فرزندوں کو خزانہ الہی اور گنج نامتناہی سپرد کیا ہے، اسی طرح انہیں اور ان کی اولاد کے سپرد کیا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، بشرطے کہ وہ قناعت اختیار کریں، اس وقت ہم ان کے اسباب معاش کے ذمہ دار ہوں گے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو محبوب یزدانی ہے، خزانہ الہی سے اپنے جانشین کو بھی نوازا اور اپنے جانشین کے تمام فرزندوں کو بھی نوازا، اور پھر فرمایا کہ اگر وہ قناعت کرتے رہیں گے، قناعت کریں گے، تو ہم، یعنی خود مخدوم اشرف سمنانی فرماتے ہیں، میں ان کے اسباب معاش کے ذمہ دار ہوں گے۔ یعنی سادات اشرفیہ جانشین مخدوم اشرف سمنانی سید عبد الرزاق نور العین کی جتنی اولادیں ہیں، قیامت تک ان کے اسباب معاش کے ذمہ دار، بشرطے کہ وہ قناعت کریں۔ تو یہ ذمہ داری کون لے رکھے ہیں؟ محبوب یزدانی تاریک السلطنت مخدوم ابن مخدوم سید مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ نے لے رکھا ہے، الحمدللہ۔ اس کے بعد فرمایا، کیا فرمایا؟ حضرت سید مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو ہمارے فرزندوں کا دوست ہے، اب آپ دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے فرزندوں کا دوست ہے، یعنی حضور سید مخدوم اشرف سمنانی خود اپنے جانشین کو، یعنی مخدوم الآفاق سید عبد الرزاق نور العین اشرفی چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا فرزند کہہ رہے ہیں، اور ان کے فرزندوں کو بھی اپنا فرزند کہہ رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود حضرت سید عبد الرزاق نور العین اور ان کی اولادوں کو اپنا بیٹا کہا ہے، اپنا فرزند کہا ہے۔ لہٰذا آج اگر کوئی سادات اشرفیہ کی چھوچھا میں سے
یا سادات اشرفیہ بسخاری میں سے یا سادات اشرفیہ کی چھوچھا یا بسخاری کے سادات میں سے جو بھی کہیں بھی جا کر آباد ہو گئے ہیں وہ اپنے آپ کو اولاد مخدوم اشرف سمنانی کہہ رہی ہے، تو اس میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ان کو اپنی اولاد خود حضرت مخدوم اشرف سمنانی نے کہا ہے اور فرزند کہہ کے پکارا ہے۔ لہٰذا اب آپ سنیے، کہتے ہیں جو ہمارے فرزندوں کا دوست ہے وہ ہمارا دوست ہے، اور جو ہمارے فرزندوں کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ کیا مطلب؟ جو سید عبد الرزاق نور العین اور ان کی اولادوں کا دوست ہے وہ مخدوم اشرف کا دوست ہے، اور جو ان کا دشمن ہے وہ سید مخدوم اشرف کا دشمن ہے۔ اور پھر اس کے بعد مخدوم اشرف فرماتے ہیں جو ہمارا دشمن ہے، جو ہمارا دشمن ہے وہ جملہ خاندان چشت اور دودھ مانے اہل بہشت کا دشمن ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی بات سید مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمائی ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم سب سید مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کے چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، ان پر جان چھڑکنے والے ہیں، ان کی تعلیم کو مانیں اور ان کے جانشین کے تمام فرزندوں، ان کی تمام اولادوں سے محبت کریں۔ ان کی محبت مخدوم اشرف کی محبت ہے، ان کی دشمنی مخدوم اشرف سے دشمنی ہے، اور مخدوم اشرف سے دشمنی تمام خاندان چشت سے دشمنی ہے۔ لہٰذا ان کی دشمنی مون لا لینا، ان سے دشمنی نہ کرنا بلکہ ان سے محبت کرو۔ اور ویسے بھی یہ اہل بیت اطہار سے ہیں، سادات میں سے ہیں، اور سادات سے محبت کرنا ہمارا دینی فریضہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام سادات کرام کی محبت اور ان کی تعظیم عطا فرمائے، اور رب کائنات ہر شر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔